نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو زیادہ فضول باتیں کرتے تھے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ فضولیات سے بچیں، اپنے اوقات کار زندگی میں مرتب کریں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں، 1 منٹ میں آیا، تو 1 منٹ ٹھہر، میں یہ محاورہ ہے ہمارا، 1 منٹ دے ذرا مجھے۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو 1 منٹ ہے نا، اسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو 1 منٹ ٹھہر؟ کیوں ٹھہرے بھائی؟ آپ کو پتا ہے منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ میں 6 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے، اور 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ 1 منٹ کے اندر 26 مرتبہ کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زبان سے کہنے آسان ہے، میزان عمل پر ان کا بڑا وزن ہے، اور یہ تمہارے رب کے بڑے پیارے جملے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ کلمات۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کتنی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ 1 منٹ کے اندر کئی دفعہ پیار سے ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور جتنی بار زیارت کرو پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر فون اٹھا کے کسی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کی عیادت کرتا ہے تو خدا کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا، تو نے اس میں غوطہ لگا لیا ہے۔ 1 منٹ کے اندر تو کمال ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس منٹ کو ضائع نہیں کرنا، اس منٹ میں کچھ کر جائیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو۔ تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا، میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نے پھر ایک چیخ ماری، اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، روح پرواز کر۔ کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی، قبر کے اندر سے بولا کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ قبر کے اندر سے بولا، کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا۔